سخ چین اور آرام نال رہن دے اصول اور ضابطے کس طرح سانو سخ اور چین دی زندگی نصیب ہو سکتی ہے. بڑے غور نال دائیں بائیں نہیں دیکھنا، بات نو سمجھن دی کوشش کرنا. موجودہ پر فتن دور وچ کسے شخص نو ذہنی سکون میسر نہیں، اطمینان قلب نصیب نہیں. تسی دیکھ رہے ہو کسے دی عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں اور مال محفوظ نہیں، کسے دی رات محفوظ نہیں اور دن بھی محفوظ نہیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام تے پریشان اور سرگردان نظر آ رہا ہے. یہ اسباب کی نے اور یہ وجوہات کی نے، پھر ان ساری پریشانیاں دا حل کی. ایسا کیوں ہویا؟ اس تے تسی غور کرنا ہے. دیکھیے رب العالمین نے زمین و آسمان دی ساری مخلوق کن کہہ کے بنائی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ایک ذرے تو لے کے آفتاب تک اور ایک رائی دے دانے تو لے کے پہاڑ تک، کائنات ارضی کائنات سماوی وما بینہما، ساری کائنات لفظ کن بناتی اور پیدا کر دیتی. لیکن اے انسان سوچ، تیرے واسطے کی پروگرام ترتیب دیتا گیا، تینوں کے شان اور آن نہ بنایا گیا، تیرے واسطے کنا اہتمام کیتا گیا. زمین تو مٹی منگوائی گئی. یہ جی بات میں کرن لگا یہ کسی اردو کتاب دی نہیں، اخبار دی نہیں. اے انسان تیری تخلیق واسطے ایک بڑا وسیع پروگرام ترتیب دیتا گیا. مشرق دی مٹی، مغرب دی مٹی، شمال دی مٹی اور جنوب دی مٹی، پوری روئے زمین تو مٹی منگوائی. وہ سخت بھی ہے، نرم بھی ہے، کالے رنگ دی، گورے رنگ دی. بالکل جیڑی نرم ہاتھ نال پور دی ہے اور او جیڑی بہت سخت ہے، ساری دی ساری مٹی منگوا کے پھر انہوں آپس میں مکس کیتا ہے. دیکھ تیری شان، تیری آن، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وہ ساری دی ساری مٹی انہوں آپس میں مکس کر کے ملا کے رب العالمین فرماتے نے خلق تو بے یدیا. اے انسان کسے نو میں اس طرح نہیں بنایا، پر میں تینوں اپنے ہاتھاں نال بنایا ہے. جنہوں رب نے اپنے ہاتھاں نال بنایا ہوئی کنی کی شان ہے. پھر آسمان تے رہن والے نوری انہاں نو تابع کر کے تینوں متبوع ٹھہرایا، انہاں نو مطیع بنا کے تینوں مطاع بنایا. تینوں اس قدر عزت بخشی. پھر قسمہ اٹھائیاں، رب کریم نے قسمہ اٹھائیاں. رب نو قسم دی لوڑ کی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ نے سچی بات کی دیئے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب تو سچی بات اللہ دیئے. اس دے باوجود یہ ان قسمہ اٹھائیاں جا رہی ہیں. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مینو تین دی قسم، تین دی قسم، پھر کیا؟ زیتون دی قسم. زیتون ہانڈی بھی زیتون پایا کرو، ڈالڈا چھڑ دیو، ویکھو پھر منڈے بن جاؤ گے. زیتون کھایا کرو، گوڈیاں گٹیاں تو رہ گئے ہو بالکل ہی. مینو جیڑا بندہ ملتا ہے وہی کہندا جی کھاندے کی ہو؟ میں کہ میں تینوں کھانا. بیوقوف آدمی. فرمایا تین دی قسم، پھر کیا؟ زیتون دی قسم. وَطُورِ سِینِین، پھر منو طور سینا دی قسم، کوہ طور دی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، منو امن والا شہر مکہ معظمہ دی قسم. چار قسمہ اٹھا کے تو پھر تیرا ذکر کیتا ہے. تیرا جدو ماضی تے قد آئے تو مانا قسم دا ہوتا ہے، جدو قد تے لام آئے پھر مانا قسم دا ہے. چار قسمہ وہ نے دو اور کھا دیا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، میں ایک قسم، پھر دوسری قسم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. میں تینوں سب تو احسن بڑھایا، تو سب تو خوبصورت ہے، تیرا مقام سب تو اچھا ہے، سب تو سچا ہے. جب شیشہ ویکھیے تو رسول اللہ دعا کر دے سن. شیشہ ویکھن لگیا کر دے دعا، تو ہم مویا کرنی ہے. شیشہ ویکھن لگیا دعا کر دے. یہ ہوں میں اتنے کچھ آر دے رہا تو ساریاں دعاواں یاد کراواں. آپ جدو شیشہ ویندے تے ایس انداز نہ، کیسا چہرہ ہے آپ دا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جی؟ سونا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ. کئی بندے ویندے نا جو شیشہ تو پھر اپنے آپ نو سوار دینے ایسا کرن گے. کیا نہیں؟ ویکھو چہرہ کیسا ہے. سونا چہرہ قد کاٹھ بندر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ. کسے ماں نے ایہو جیا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا. سہپن نفاست دے پھلاں دا سہرا، واہ سبحان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر سٹی، او مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. جدو آپ ویندے شیشہ کیوں بھائی اسلم جٹ ویکھے آپ ویندے کہندے اللہم کما حسنت خلقی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. کئی سمجھ رہے ہیں کہ یہ داڑھی رکھ لئی ایسا سونے نہیں لگنا پڑے مان صاحب. یہ والا دی وجہ نال حسن سے کمی ہوتی ہے. کیوں نہیں؟ تے جے منہ ہوئے بالکل گوڑے ارگا ہے نا، یہ خوبصورت لگتا ہے. ہن تسی یہ سوچو کہ اگر یہ نہ والا تو بغیر چہرہ بہت سونا لگتا ہوندا تے عرش والا مصطفیٰ دے چہرے تے وال نہ ہون دیندا. یعنی اس واسطے غور کریا کرو انہاں باتاں ساریاں بل. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ
جی میں میری صورت سونی بنائی آ میرے اللہ میری سیرت بھی سونی بنا دے اور یہ تیرا پروگرام بنیا لیکن تینوں چاہیے سی کہ تو اس انداز نال جی میں رب دی نگاہ بھی تیریاں قدراں سن اس طرح بن دو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کسے پاسے بھی ٹرے کامیابی تیرے پیران دیا جتیاں چوم دیئے رات ہوئے دن ہوئے جدو انج ہاتھ چکے میں تیرے ہاتھ خالی نہ موڑا ویکھ تو تانو ویکھے میں ٹھانو ویکھاں تو تاں ویکھے میں ٹھان ویکھاں تیرے بولے ہلن میرا عرش ہلن لگ پے یعنی اینا پیار ہے انہوں پر تو کی چھڑیا اپنے پلے ککھ نہیں چھڑیا یہ ہے نا ویکھنا یا ویکھیا ہے اس طرح میں دے نا تاں پھر مل پیا نا ویکھن دا اینج ویکھیا ہے اسی طرح قرآن بن کے ہے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام مجھے نہیں گل کر دے لیکن انج ویندے نے تاں اسی طرح قرآن اتریا جگ میں کیا نال خوشبو تیری جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تک دائے جگ میں کیا نال خوشبو تیری گلستان تیرے ول تک دائے شیطان دی نہیں پرواہ تینوں رحمان تیرے ول تک دائے اس انداز نہ رب نے عزتاں بنائیاں اور تینوں تے چاہیے دا سی تو اسے دن دا بن کے بکھاؤں دوں تو چھڑیا ہی کوئی نہیں اپنے پلے میں ایک بندے نے ایک دن پوچھا میں کیا کئی نظر نہیں آیا کتنے ہونا ہے واہ بھائی میں کتنے ہونا ہے کہیں دا مرنو تھا لبنیا میں کہا تینوں چوہے مار گولیاں نہیں لبنیا کہ کس کے اندہ بیوقوف آدمی یقین جانو ایک اور سی میں کہا جی بڑیاں دینا بات آئے یار کتنے رہے ہیں آندھا جی کھپ جانے ہیں صبح تو شام شام تو صبح کتے سر کھرکڑ نہیں سر کھرکڑ نہیں میں تینوں کو نائی نہیں لبدا سر تے اس طرح فراشا بیوقوف وہ ادھا تھا یہ اس مالک نہ رابطہ کر ٹوٹے ہوئے رابطے بحال کر تیریاں منہ منگیاں مراداں پوریاں ہوں یعنی جو تو کہے وہ ہوئی مننے پر شرط ہے دیکھ تیرے اندر بڑیاں کمزوریاں نے انہاں کمزوریاں دور کر معاشرے دی اصلاح کیویں ہوندی ہے معاشرے دی تطہیر ماحول کیویں سدھردا ہے سکھ چین دی زندگی کس طرح نصیب ہوندی ہے جدو اونا اصولاں نو اپنائے جڑے اصول رب العالمین نے عرش تو محمد دل تے نازل فرمائے نے انہاں نو ذرا دیکھ روشنی دا مینار بنا او دی روشنی وچ تر گا قدم قدم تے رب دی رحمت تیرے شامل حال ہوئے کسے پاسوں پریشانی آئے ہی نہ لیکن تیرے کمزوری ہے دیکھو ایک بڑی بڑی کمزوری ذکر کی تھی ادھر ان تو ہم میرا لکھنا ہے لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فذو دعاء عریض آئے میرے اللہ معاشرے دی اصلاح اس طرح ہوتی جے انہاں اصولاں نو اپنانا ہے سیکٹری صاحب ذرا یاد رکھنا ہے یہ نہیں پھر کہنا جناب دا سر متے دے پرنالا اتھے ہی نہ یہ نہیں کم کرنا اے دیکھو کمزوری معاشرے دی اصلاح ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے
جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم. اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر. برادر ہے جب تک برادر کا یاور معین اس کا ہے خود خداوند داور. کیوں جی کوئی تھوڑی سمجھ شریف چاہتی ہے گل کیوں بھائی نہیں آتی پڑھو مانسو اے تے سمجھو پہ اے اسلم جٹ دا صاحب کتاب جی نہیں تو میں ہی سمجھتا رہا شاید میری تھوڑی ہوں ملاقات ادو ہی ہوئے جدو امام مہدی نے ہونا ہے. نہیں یہ سمجھا یہ رب ہی سمجھائے بھائی. ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے مصیبت میں یاروں کے غم خار ہوتے. سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے. جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم. اگر بھولتے ہم نہ قول پیغمبر کہ ہیں سب مسلمان باہم برادر. برادر ہے جب تک برادر کا یاور معین اس کا ہے خود خداوند داور. تو آتی نہ بیڑے پہ اپنے تباہی فقیری میں بھی کرتے ہم بادشاہی. ہر پاسے عزتاں ساڈیاں ہوندیاں زندگی دے اصول ضائع کر لے اور تو سمجھے نہیں پہ تیری ذمہ داری کی سی. کاش اپنی ذمہ داری دا احساس کر دوں. ہن ایتھے ایک کمزوری دسی جا رہی ہے لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فذو دعاء عریض. ہن یہ ترجمہ کرنا ہے. مولوی لوگ اکثر جڑے واعظین نے نا اکثر بہتے یہ تجربہ کر لو ایت پڑھ دے نے ترجمہ نہیں کر دے. ایمانداری دی گل جی اودی وجہ پہ انہوں نے ترجمہ آਉਂਦਾ نہیں انہیں جو کہ پتر نہیں ہے جی. اودی وجہ ہے کہ میں چھانٹی کر چھڑی یہ لوگ چھان دے پنگ تے بوستانو اسی آدمی نظر بھی چھاننے مینوں کیڑا بھلیکھا اس گل دا. لیکن میں جیڑی ایت پڑھنی ہے ترجمہ کرنا ہے تے باقی جتھوں تسی چاہو نہ پوچھو پہلا نمبر تے لو ایت پڑھو تے میں اس دا ترجمہ کرنا. سواد دے پھیرے بات تے ساری دی دے رہے مصطفیٰ حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب ٹھیک ہے. میں ایک دن ایک جلسے جلسے گیا اللہ دی قسم میں حیران ہاں لوگاں تو. میں اس جلسے گیا گاں تے ایک بندہ ادھر ویکھیا ادھر ویکھی جائے. میں کہا کوئی پچھان دا کوئی ادھر ویکھ میں کی وینا کہندا میں تلوار وینا. میں کہ اج نہیں میں لیندی ایتھے ہونا انسان دی کمزوری ہے. انسان دا مقام بہت بلند و بالا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ایک باری دیکھو کرو مہربانی تو میلے زمین پر کرو مہربانی تو میلے زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. معاشرہ ویکھو سدھردا پرسکون نیند آئے. اب آشا سارے دکھ سارے ختم ہو جان. ہن انسان دی کمزوری دسی جا رہی ہے. لا یسم الانسان من دعاء الخیر. دنیا دی دولت نال اے دا منہ نہیں پڑدا. لفظ نا خیر خیر پنجیاں پا رہا ہے. خیر خیر تو مراد ہے دولت پہ خیر ہو جائے. اکیلے اندر بے خیر ہو جائے. قرآن مجید نے بھی خیر لفظ استعمال کیتا ہے. خیر دا معنی ہے مال. ایسے کو ترجمہ ہے قرآن مجید میں خیر لا یسم الانسان من دعاء الخیر. مال منگدا دولت منگدا تھکدا نہیں. لو میری ساری زندگی وحدہ لا شریک میرا اس بات دا گواہ ہے. میرے کو آج تک زندگی کدی کہے نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب کو ایسا وظیفہ دسو جس دن گناہاں دی معافی مل جائے. کدی نہیں. جنہیں بھی پوچھا ان کہا کہ کوئی ایہو جا وظیفہ دسو جس دن
یہ کام سارا ہی ہے. توبہ توبہ. اتنے ہوں معاشرے دی اصلاح، باہمی اخوت، مودت، محبت، مودت، معانست تے یگانگت کس انداز میں پیدا ہوتی ہے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. او دور یاد کرو. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان. وہ پچھلا دور یاد کرا کے تو اصلاح کر رہے رب کریم. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وہ پہلا دور یاد کرو. تھوڑے ویر تے تھوڑیاں لڑائیاں تے آپس مقابلے مکنے نہیں سن. جدوں لڑائیاں شروع ہوندیاں ختم ہی نہ ہوندیاں. پھر ویکھو میں تواڈے تے کہو جا انعام کیتا. یعنی کیسا مرشد آیا، دور گیا نو قریب کیتا، اور ایک لڑی چ پروتا، ایک دوجے دے گلے دا ہار بناتا. ایک تھان دے بیٹھے نے، باہروں آن والا پوچھدا ہے ایکم منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تواڈے وچ نبی کیڑا ہے؟ کیوں جی ایتھے پیر صاحب نو اونچے تھان تے پایا ہوندا ہے، اونچے تھان تے، باقی سب تھلے بیٹھے ہوندے نے. باقی سارے نماز پڑھن ٹر گئے نے، سارے ہی. تے پیر صاحب بزرگ جڑے نے وہ بیڈ تے لیٹن رہے نے. گھر کوئی نہیں سوائے عورتاں دے. لمحہ پیا ہے جویں بوری مائی دا کٹا لیٹن دیا. ادھروں اذان ہوئی ہے، انہیں آخیا پیر دی اذان ہوئی ہے، انہیں آخیا جو نوی ہوئی ہے روز ہی ہوندی ہے. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. پہلے دن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. گناہ کر دے جہنم دے کنارے دے پہنچ چکے سو، اور میں تو اڈے دے ایڈا وڈا انعام کیتا. قرآن جیسی کتاب، رسول جیسا رہنما. پھر آپ نے ایک کتاب پڑھ کے سنائی ہے جیڑی تو انہوں مولوی لوگ سنا دینے. یہ کتاب آپ نے پڑھی، پھر معاشرے دی تطہیر ہوئی تے معاشرے دی اصلاح ہوئی. کیا نزلنا علیک الکتاب. میرے اللہ کتھوں انہاں لوگاں دوستاں نو پڑھ کے سناواں تیری کتاب. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اپنے رسول نو مخاطب کیتا. اساں تواڈے دل تے کتاب اتاری ہے. نزلنا علیکا، یہ جڑی نا علیکا دے کہ ضمیر واحد دی ہے تے حاضر دی ہے. تے کون نے مراد؟ رسول اللہ. نزلنا علیک الکتاب، اساں تواڈے دل تے کتاب اتاری. تبیان لکل شیء، یہ دے ہر شے ہے. یہ دے دین بھی ہے، یہ دے دنیا بھی ہے، یہ دے معیشت بھی ہے، یہ دے معاشرت بھی ہے. میرے مصطفیٰ میں کتاب اتاری آسمان تو ساری دنیا دی دے وچ سیاست بھی ہے. کوئی دنیا دا مسئلہ ہے ہی نہیں جدا حل قرآن نے نہیں پیش کیتا. تباہی بربادی کیوں ہوئی؟ ہر پاسے او دی وجہ اسلام تو بیگانگی اور نا آشنائی ہے. ورنہ او پہلے دو لوگ کہو جے نے، لیکن جب اسلام آئے تو پھر آپ نے کتاب پڑھ کے سنائی ہے، انہاں پڑھی ہے، اور پھر انقلاب آیا، اور پھر انہاں دے ایمان نو انہاں نو بطور سیمپل دے پیش کیتا ہے. اے جے میرے رسول دی کمائی، کہ جی آج میرے نبی دی محنت. پھر ویکھیا
ایمان دی پرکھ کرنی ہے، ایمان کی ہو جا چاہیے، فرمایا جی یہ سیمپل ادھر نال ذرا ملا کے ویکھو، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ یعنی یہ رسول دی کمائی ہے۔ میاں صاحب دیکھو آپ نے ہو کتاب کی سنائی ہے تے پھر زندگی میں انقلاب کی ہو جایا ہے، انہاں دی ہر ادا نو رب نے قرآن بنا کے پوری کائنات دے سامنے پیش کیتا ہے۔ اے جتنال کیا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، رب کریم میں میری جماعت ہے۔ یعنی یہ تھے ہونا یہ قرآن پوری دنیا واسطے لقد انزلنا الیکم، باہر لکھے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ میں تواڈے ول کتاب اتاری اتھی علیکا نزلنا علیکا، اتھے لقد انزلنا الیکم، اتھے ضمیر حاضر دی تے مخاطب کون ہے؟ رسول اللہ۔ ایتھے کیا ساری دی ساری امت مصطفیٰ دی، یہ مخاطب دے رب ہے، مخاطب فرمایا لقد انزلنا الیکم، میں تواڈے سارے عمل کتاب اتاری ہے، فیہ ذکرکم، اے دے وی تواڈے حالات نے، افلا تعقلون، تسی عقل کو کم نہیں لیندے۔ اے او کتاب ہے جنہ پڑھی ہے، پھر جدھر گئے نے کامیابی نے پیران دیا جتیاں چمیاں نے، کسے پاسے پریشانی آئی نہیں، لیکن یہ تھے کمزوری ہے، وظیفے کر رہے ہیں۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، مال آؤندا ہے بڑا خوش ہے، لا یسم الانسان من دعاء الخیر، مال آ رہا ہے بڑا خوش ہے، ناساں پھلا کے گلاں کردے ڈیڈیاں موٹیاں ناساں ڈڈو وانگو پھلاندا ہے، ذرا حالات تھوڑے جو نے اے کوئی زندگی ہے، مرضی چنگا ہے، اوہ گلی نہ کرو، وہ کی پوچھ دیو، رات نیند ہی نہیں آؤندی ہے، کی کرنا ہے؟ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، مال آ رہا ہے خوش ہوئے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، ذرا تکلیف آئی، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، یئوسٌ مایوس ہو جاتا ہے، قنوط نا امید ہو جاتا ہے، ذرا مندہ پیا کھوری ماری جانا ہے، کام خراب ہو گیا ہے، کہ پوچھا سناؤ سنانا کی ہے، ادھر بہتر مر جائیے۔ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تھوڑا جا آگے جا کے پھر ذکر کیتا، اذا انعمنا، واہ سمجھان دے انداز، اذا انعمنا علی الانسان اعرض منع بجانبہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دعائے عریض۔ ادھر ذرا میرا ادھر چاہتی مارو ذرا میری اکھاں جکھاں باگے، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ اذا انعمنا، اذا انعمنا، انعم ینعم انعاما، جدو اسی کسی دے انعام کرنے ہیں، اذا انعمنا علی الانسان اعرض، چاہیے دے سی نا بھی شکر کر دے، مال ملیا شکر کر دے، لیکن یہ تھے پٹھیاں چک لیاں، انہاں کہا ہی کینوں کی سمجھ آیا، آئے سانو کہہ دی کی پرواہ ہے۔ اذا انعمنا علی الانسان اعرض، اعرض یورض اعرض، کدی کہوال ویکھے ہی نہیں، اعرض ونعا بجانبہ، پاسا دے کے لنگ جاندہ ہے، جا رہے نے میاں صاحب، انہاں کہنا انہاں کو ٹائم ہے، انہاں کہ تو ٹائم لابنا، میں نے مرن دا ٹائم نہیں۔
یہ ہن مال آیا اس واسطے جدو آپ دعا کر دے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، مینوں مسکین بنا کے رکھی یا اللہ، مسکین بنا کے رکھی تے مسکین بنا کے مینوں دنیا تو لجائی تے مسکینہ دی جماعت بھی شامل کری. احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. دین ہوئے، دل روشن ہوئے تے کول پیسہ نہیں، پھر رب دی نگاہ کی قدراں نے، کی عزتاں نے، او گوجے والے پھر قدراں کی نے. اس طرح معاشرہ سدھرتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہوندی ہے. آپ بیٹھے سن چاج میرے قریشی بیٹھے نے، بڑے بڑے جناب مالدار تے سیٹھ بیٹھے نے، ادھروں پرلے پاسے کو مسکین ٹریا ہوندا ہے. آپ نے اس طرح ویکھیا ہے، ساری زندگی نہیں سی کدی کیتا، کدی متھے تے بٹ نہیں پایا آپ نے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، اتر کر ہرا سے صوبے قوم میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ساری زندگی متھے تے وٹ نہیں پایا، پر آج ساری عمر پہلی باری ہویا ہے. وہ آئے نا اس طرح باہرلے دروازے چوں جدا نام عبداللہ ہے کہ نہیں، وہ آیا اس طرح کہ رسول اللہ نے ویکھیا ایتھے قرآن نے وہ لفظ استعمال کیتے ہیں. چارجر بیٹھے نے چودھری ٹائپ مالدار سیٹھ بیٹھے نے، تے آپ نے سوچا ابھی تھوڑی جی دیر بزرگاں نہ ہوں تو کام بن گیا سی. تھوڑی جی دیر ایک ہی لوڑا مارے آئی ہے جی. جدو ایتھے وٹ پیا آپ نے تے قرآن اس طرح ہی کیا، ابسا وتولا ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. میرے نبی تیری شان دے منافی سی، اینا چودھریاں نو بٹھا کے کول تے کی امیدہ رکھنا ہے، تے او جڑائے تیرے کول او دے دل میں تیری عقیدت تے محبت دے. یاد رکھ میرے رسول سارے دے سارے کٹھے کر لے، اے سارے مل کے بھی او دے پیر دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے. یعنی عزت اسلام نال مل دیا نے، یعنی عزت اسلام نال. یہ دسو بھی ساڈے ایتھے گوجرے چ بے نماز تے کوئی نہیں نا، سب نمازی نے نا. ماشاءاللہ نماز پڑھیا کرو، نماز ضرور پڑھیا کرو. اللہ دی قسم میں بھی پڑھنا، اس واسطے تسی پڑھیا کرو، نماز ضرور پڑھیا کرو. اور اونا دے اوصاف جنہاں نام لینے نا، اونا جے خوبیاں سن تے جلا چہریاں تے فگ سے لودا تے جلوہ نور سیما ہوں موجودا، اجالا لا الہ الا ہودا تے شولا ورکاؤ تے وسجدودا، زبان تے ذکر شیری فقراؤدا تے وظیفہ فذکرو تے وشکرودا. ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقودا تے جسم وچ زور بھریائی جاہدودا. یہ رسول دی تیاری کر تیار کرتا جماعت. یعنی ویکھو نا کدی بہنی بیٹھے نے، یہ ساری عمر لگا چھڑی ہے، کوڑ پیتیاں، خدا نال گلاں کیتیاں، کدی بہنی بیٹھے ہو. یہ کونی کدا رنگ چڑھے آئی اور زمین تے بیٹھے نے جنہ دے تذکرے آسمان دے ہو رہے ہیں. محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم
في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. کدے یہ نہ سمجھو پھر تراویاں شروع کر دیا نے. یعنی کیسے نے لوگ کیسے انہوں نے حالات سدھرے نے. کیا دیکھو جدو مال آئے ہیں بڑا خوشی, جدو مال دی کمی ہوئی ہے فیعوسن پہلی آیت میں ہے فیعوسن قنوت, فیعوسن مایوس ہو گیا ہے, قنوت نا امید ہو گیا ہے. ان کو کم بڑھنا کہ نہیں بڑھنا. انہوں نے کہا کوئی صبر کرو, انہوں نے کہا صبر کا دا کرنا پلے شاہی کوئی نہیں, بس گل نہ کر پاتے. زنانی نہ لڑن رہا ہے, انہوں نے کہا لے جا میرے مگروں. انہوں نے کہا کوئی صبر کرو, انہوں نے صبر کا دا کرا, پیسے کوئی نہیں مک گئے. توبہ میری توبہ میری. یعنی یہ تھے فاقہ فقر دے تنگی ترسی حضرت نبی قبولی نعمت ناز آرائش زینت دنیا جان فضولی. یعنی یہ سکون ملتا ہے, آرام ملتا ہے, یہ لطف آتا ہے. اتنے صاحب دی لوڑ ہی نہیں پہنتی. جدوں مال آیا تے خوشی, مال ٹر گیا مایوس ہو گیا. اگلی اج گیا جدوں اسی انعام کرام کرنے ہاں بولنا چلنا چھڑ دیندہ ہے. مال دولت آئی, ممبری مل گئی, چودھر مل گئی جناب, تے ہون اذا انعمنا علی الانسان آرز یورزو ایرازن, کسی حل ویندہ ہی نہیں. وَنَا بِجَانِبِ ہی پاسا دے کے لنگ جاندہ ہے. ادھر دوست بیٹھے نا, وہ کہا میاں صاحب کو ایج مو چک گیا تھا. جدوں تھوڑے دن لنگے تے ذرا کہ جھٹکا لگا, واہ اللہ تیری کتاب نے کس انداز نہ سمجھایا. اذا انعمنا علی الانسان یارد ونا بجانبہ اذا مسہ الشر, جدوں تکلیف آئی فضو دعائن عریض. واہ میرے اللہ سمجھان دے تیرے انداز. فضو دعائن عریض, پہلا کدی دعا نہیں سی منگی, ہن مندہ پہ گیا ہن دعا مانگدا ہے. فضو دعائن عریض کس طرح اس طرح ہاتھ کردا. میں ایک بندے نے ایک دن ویکھیا اللہ دی قسم دعا مانگدا, میں کہا ہے کی کرن دیا. بالکل قرآن مجید نے پوری تصویر کشی کی تھی, وہ جی کسر نہیں رہن دیتی. تسی قرآن کریم دے لفظاں دے غور کرو. اذا انعمنا علی الانسان آرضا ونا بجانبہ واذا مسہ الشر فذو دعائن عریض. بڑے لمبے چوڑے ہاتھ کر کر کے دعا کر دا ہے. انہاں کیا ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں, جیڑے میرے بن جان وہ ہر حال میں ہی میرے تے راضی رہندے نے. اس واسطے کیا کہ زمین و آسمان دے اندر جو سارا نظام ہے درم برم کرن دا سبب کون بنیا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. بر و بحر دے اندر خشکی تری وچ دیہات قصبات وچ شہراں وچ پنڈاں وچ کوئی تھان رہ ہی نہیں گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر, یہ بر و بحر دے اندر فساد کیوں برپا ہویا؟ یہ کدا قصور ہے؟ بما کسبت اید الناس, یہ تہاڈی کمائی ہے. تسی صحیح ہوندے, جے تسی صحیح ہوندے بندے تے پریشانی ہوندی کیوں؟ یہ تساں پٹھیاں چکیاں, جدوں پٹھیاں چکیاں تو تساں سمجھا بھی سانوں کن پوچھنا ہے. پر اے نہیں پتا پہ اتوں آوندا ہے
اتوں آدھے جدوں ناراض ہو جائے پھر اتوں دروازے بند ہو جاتے، جدوں بند ہو گئے دروازے پھر کنے کھولنے نے؟ اس واسطے دیکھ یعنی انہاں دی عزتاں کنیاں نے او دے بارے پھر رب دے رسول نو تاکید کیتی گئی، اور آپ ساری زندگی عبداللہ بن ام مکتوم ساری زندگی پھر کی عزتاں ملیاں؟ فرمایا جدوں بلال اذان دے وے روزیاں تے اودوں روزہ رکھنا ہے، کھانی ہے روٹی، اور جدوں عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے وے اودوں روٹی کھانی بند کر دیو، روزہ بند ہو جائے گا۔ پھر عبداللہ بن ام مکتوم نبینا جدے کول پیسہ کوئی نہیں، جدہ بینک بیلنس کوئی نہیں، اور جدی کوٹھی کوئی نہیں، پر رب دی نگاہ دین نے مل پایا، ہن ساری زندگی رب دے رسول گلی چوں جان تے جاندیاں دروازہ کھڑکاندے نے، اور جدوں باہروں آؤندے نے تے پھر دروازے تے نبوت کھلوتی ہے، مصطفیٰ دروازے تے کھلو کے دستک دے کے تے عبداللہ بن ام مکتوم نو پوچھدے نے پہ کو بات کر لیں میں ڈر آؤں گا تیری وجہ نہ کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس طرح ایسا مل دیا نے میرے دوست، یہ برو بہر دے اندر فساد برپا کیوں ہو گیا؟ اسلام دے اصولہ نو پامال کیتا۔ دیکھو ہن اثار سی رب نے انہاں لوکاں دی عزت عظمت تے شان بیان فرمائی کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ آپ بھوکیا رہ کے دوجیاں نو کھلایا، آپ پیاسیا رہ کے دوجیاں نو پلایا، دیکھو ہم معاشرہ صدر معاشرے کو ماحول ہی صاف ستھرا ہو جائے، ایثار دا جذبہ دیکھو۔ اور آپ عمل درآمد کیتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے نے مسجد، ایک دیہاتی آیا ہے، آپ نے انہوں جان دے، فرمایا روٹی کھانی ہے؟ انہیں ہے کھانی ہے۔ انہیں کیا کھانی ہے؟ تے آپ نے اپنے گھر پیغام کر لیا، اسلام دے اصول ہے جدوں کو آئے تے روٹی کھانی ہوئے تے لگی ہوئے بھوک تے کہے کو پوچھنے والا پوچھے بھی روٹی کھانی ہے؟ کہو کھانی ہے۔ ارے کئی آندے نا پہ نہیں کھانی، ہاں بھوک لگی ہے نہیں کھانی، تو پھر اگلا آندہ چل نہیں دینا سی۔ ہونوں انتظار کردہ بھی ہون ایک وری پھر کہے پھر منہ الویندائی دن ہونوں دوجی واری کہنا نہیں، کنے سکے بند اصول نے وہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی روٹی کھانی ہے؟ انہیں کہا کھانی ہے۔ ساڑھے کیا کھانی ہے؟ انہیں کہا نہیں۔ چل ٹھیک، ان کوئی بھی نہیں پوچھتا، جب نمازی سب ٹور گئے تو ہن باہر نکل کے پوچھتا ہے کوئی تے تندور نہیں؟ ایتھے ویکھ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کھانا کھانا نہیں کھانا ہے، فرمایا جاؤ ساڑھے کر، ایک کر دوجے کر تیجے کر چوتھے کر پنجویں کر، کسے کر بھی روٹی نہیں۔ پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا، پاؤں میں اشرفیوں کا ہے ڈیر لگا ہوا، اور 3 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا۔ یہ نبی ہے۔ پاؤں میں اشرفیوں ہے ڈیر لگا ہوا، اور 3 دن سے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا، ہے دوسروں کے واسطے سیموں زر و گہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ ہے چولہا بجھا ہوا۔ کنے دن کا راگ نہیں بل دی، یہ مصطفیٰ دا مقام ہے، یہ ہے مرشد، یہ ہے رہبر، یہ ہے رہنما، اور معاشرے دی تطہیر ایس انداز نہ ہوندی ہے۔ جب سارے گھراں جو جواب آیا تو انہاں کہا پانی ہے؟ روٹی کوئی نہیں۔ فرمایا انہوں روٹی دے ہے نہیں۔ ایک صحابی جو بولیا نا جی منوں تسی اجازت بخشو اس سواب میں لینا، آپ نے فرمایا لے جا۔ یہ ہن نال لے کے گیا ہے، دروازے کے جا کے کھلو گے، کہنے لگا اتھے کھلو جو تو میں ذرا کار بندوبست کر لاں۔ یہ جے رسول دی کمائی کہ جی کہنے لگے کہ جی تہاڈا منڈا کنیاں جماعتاں پڑھیا؟ انہیں آخیا جی وہ بڑیاں جماعتاں پڑھیا۔ انہیں آخیا جی مسیتے آیا؟ انہیں نہیں مسیتے کٹ ودیا ہوندا ہے۔ واہ بھائی یہ تھے اس طرح اسلام نال نے۔ ہن میرے 4 بیٹے نے تے 4 ہی پڑھے ہوئے نے، تے اللہ پاک دی قسمیں 4 جو ایک بھی بے نماز نہیں۔
کیوں جی؟ اور پھر سب تو جو چھوٹا بچہ وہ سب تو ذہین ہے، اور عرصہ گزر گیا ہے، اے رب دی کتاب میرے ہاتھ سے پڑھا کے میرے کو حلف لے لو، عرصہ دراز ہو گیا، فجر دی اذان میں خود آپ گئی نہ مولوی ہو کے کوئی اذان کہہ سکتا ہے آج؟ اتنے مینوں بخا دیو پورے گوجرے میں انعام دیا انہوں، میں کئی مدت گزر گئی ہے، اذان خود کہنی ہے، جانا ہے پروگرام تو سدھے اذان خود کہنی ہے، اور میرے سب تو چھوٹے برخوردار حافظ انس نے پھر جماعت کران دا موقع ہونا ہے، وہ مسلے دے کھلوتا ہے، تکبیر میں پڑھنی ہے، پھر لوگ آتے ہیں وہ کیسا منظر ہے، پیو مکبر ہے تے بیٹا جناب امام ہے، جماعت وہ نہ کرانی ہے۔ دیکھو میاں جی جماعت وہ کرا رہے نے، اور میرا خالق تے مالک گواہ وحدہ لا شریک دی قسم میں ہاتھ بدے ہوندے نے، اور کئی دفعہ میری اکھاں چوں آنسو ڈگدے نے، اور میرا جڑا اتوں بھیج جاندا ہے کہ یا اللہ تو مینوں اعزاز بخشنا ہی کہ میں مگر کھڑوتا اور بیٹا میرا جماعت کرا رہے، اور دے قرآن دے پڑھن دی آواز میرے دل تے اثر کر رہی ہے، اور جدوں جماعت ہو رہی ہے ہونی ہے، پھر انہاں درس دینا ہے قرآن دا تے اسی سارے پیو پترا سننا ہے، پھر وہ دے بعد وچ قرآن دی منزل کرنی ہے، تے پھر اشراق دے نفل پڑھ کے تے پھر اسی گھر جانا ہے، یعنی اسی بھی تے جیوندے جاگنے ہیں، نہیں اسی بھی ٹرے پھرنے آندے نوے ہے، نہ کدے ایسا نہیں ہویا، کدے سوچ بھی نہیں سکتے، وحدہ لا شریک دی قسم اٹھا کے کہنا مدتاں ہو گئی ہیں میں کدی بغیر جماعت تو نماز نہیں پڑھی، کنا عرصہ گزری ہے، کدے جگہ تے جاواں رہی ہوئے نماز میں پہلو جماعت کرانی ہے، بس قتل نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے، بات تے ساری دی ساری یہ ہے، یہ تے رسول اللہ نے دسیا اور روح پھونکی ہے، ہن آپ بیٹھے نے وہ نال لے گیا ہے، پھر مغرب دی نماز دا ٹائم ہے، دروازے جی کھلو گیا ہے، کھلو جو میں انتظام کراں، اندر گیا ہے، یہ جذبہ وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پھر دیکھو کوئی جو آیا پھر اگے نقشہ ہے، اندر گیا اپنی اہلیہ نو کہنے لگا، ایک مہمان آیا ایک پرونا آیا تے گلیا رسول اللہ نے تے انہاں دے گھر تے روٹی کہے گھر بھی نہیں سی تے کوئی روٹی ہے، انہاں کہا روٹی تے ساڈے گھر بھی ہے نہیں، تے انہاں کہا آٹا، انہاں کہا آٹا بھی نہیں، تے انہاں کہا ویکھاں چنگیر وال، جدوں چنگیر وال چاتی ماری تے کہنے لگی بھی 2-3 ٹکڑے نے دوپہر دے نے، تے انہاں کہا وہ کھوا دینے، انہاں کہا بچیاں نے اٹھنا ستے نے تے پھر انہاں منگنی ہے تے وہ ٹکڑے تے ہن او گیا کہندا ہے ہائے ہائے، کہنے لگا یہ ٹکڑے تو رکھ تیار کر، تو انہوں نے کہا جے بچے منگن گئے تو انہوں نے کہا کہ فَعَلَّلِيهِمْ وَنَّبِّمِيهِمْ، کوئی یہ جا جذبہ رہتا ہے، جدوں بچے ہلن لگن تے تو ایک واری تھپکی دیں، ماں دے ہاتھاں میں جینی محبت ہے، جدوں تھپکی دیں گی انہوں نے سو جانا پھر تے دوری بری اٹھن تک کام بونجی ہو گیا ہونا، وَعَلَّلِيهِمْ وَنَوِّمِي، یہ ماں دے ہاتھاں میں جینا پیار ہے۔ سویر دا ٹائم ہوئے نا چودھری صاحب نے جب جانا ہوئے دفتر تے روٹیاں پکان ڈی ہوئے بیگم تے بچے نو دودھ پیا کے تے او تھے مجیدے تے لٹاتا ہے تے بچہ بیدار ہو گیا ہے تے ان ماں کو روٹی دے نہیں نا منگنی ہوں دی تے رب نے فرمایا بھی تینوں بھوک لگی ہے، انہوں کیا رو پاؤ، رون لگ پیا ہے، مجید لمحہ پیا رون لگ پیا ہے، ماں او تھے روٹیاں پکان ڈی سی، وہ ہن اوتھوں کہیں دی اپنی بیٹی نو پہ اپنے ویر نو چوک کے موڑے لایا، نہیں چپ کردا، پرانو کیا تو چک، پھر بھی چپ نہیں کردا، کوڑ بہوری پھر دے ہاں ٹیل دے، واہ واہ، انہیں اونجی نہیں چکنا، یہ کول ٹہل دا پھر دا، اوئے ہوئے ہوئے ایتھے باواں رکھیاں نے جویں اترے دیاں کچھاں وچ پھوڑے نکلے نے، ایسا پرلے پاسے دادی سی، جدوں دادی دے کھربے ہاتھ لگے سنگ بہتا رونا پیا، ہن ویکھو ہن یہ محبت جدوں نہیں چپ کردا تے اپنی بیٹی نو کہن لگی، ماں بیٹی نو کہندی ہے لے روٹی میں پاتی ہے توے تے ذرا کہ اینوں پرتائی سڑ نہ جائے
تے میں تیرے ویر نو چپ کرا لاں کیوں جی فعللیہم ونومیہم رحمت دوراں مجسم بن کے کوئی آ گئی جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرد شرما گئی رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مطلب پا گئی ایک دم میں اس کی گوگاں کو سمجھ لیتی ہے یہ کوئی دیوانی ہے ہر دم لوریاں دیتی ہے یہ ماں آئی ادھروں اتوں دی ویکھیا چھڑیاں مار لگ پیا ماں نو پچھان لیا بھی میری ماں ہے کیا جی یہ ماں دی محبت ویکھ لو اس واسطے کیا ماواں نو پی دودھ پیان کنا چیر والوالداتو یرضعن اولادہن حولین کنا چیر بھائی بول دے نہیں گونگے ہو کنا چیر 2 سال ساڑھے سارے دسو بھی کیڑا جنہیں 2 سال پیتا ہے تاں ہی رہ گئے ہو لکوں میں اللہ دی قسمیں 2 سال پیتا جی پورا میں ماں دا دور 2 سال پیتا دے ویکھ لو یہ ماں دا فرض ہے پھر 2 سال پہ آئے تے ماں دی تے بیٹے دی محبت ہے یہ بھی ایک دنیا زندگی نو پرسکون دا ایک طریقہ کار ہے ماں نو کیا چوڑی چ پا کے 2 سال دودھ پلا انہیں 2 سال دودھ پیندا ہے ہن کڈا وڈا ہو گیا ہے واہ میرے اللہ تو کنا مہربان ہے پہلا چوک کے پیاندی ہے ہن اپنے آپ چولی چ وڑ جاندا ہے تے کہندی ہے ہن کڈا وڈا ہو گیا تینوں شرم نہیں آندی دودھ پیندیاں ایک دن پولی جی منہ دے چپیڑ ماری ہجے بھی دودھ پینا ہے تے انہیں نکے نے رون والا منہ بنایا رب نے آسمان تو کیا بچو جو ماں نہیں پیندی پیاندی تے رہن دے ماں دا نہیں دے پھر گاں دا تھی یہ سارے دے سارے بندوبست تیرے واسطے کیتے نے گئے واہ بھائی واہ اور دیکھو تیرے واسطے کی انعامات نے پٹھے پائے نے مجھ نو ساری رات بدی رہی بار انہاں پٹھیاں بھی دودھ ہے انہیں پٹھے کھا دینے پٹھیاں دا بنیا گوبر اگے سی خون تے گوبر جدو رل گیا تے ہو جا حلوہ بندا جڑا مولوی کوئی بھی نہیں کھاندا لیکن کیسا نظام چلایا پہلے سی پیٹ میں جو دے خون جدو کھا دے پٹھیاں دا بنیا گوبر نال مکس او دے ہویا نہیں ادھر خون ہے ادھر گوبر ہے درمیان دے وچ ناری لاتی ان لکم فی الانعام لعبرا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین ویکھو انعام اس رب دیتے تھے کنے نے اور سویر دا ٹائم سی لگا چون تینوں پتہ ہی بھی انہیں اس طرح نہیں مننا ماج دا منڈا سی سامنے بجا کٹا ماج دے منڈے نے کھولیا تھلے چھڑ دیتا انہیں پیہاں ویکھیا پٹھے کھاندی نے پہ پوت میرا آیا ہے جدو ویکھیا پٹھے کھاندی پیہاں ہو گئی یہ تھلے بہ گیا اتنے تھا پی ماری تھلے بہ گیا پیہاں منہ کر کے ویکھیا وہ کٹے والا کٹا تھلے چھڑیا کٹے نے 2-4 باری منہ ماریا انہیں تاراں لا لیاں یہ انجی کانی نظر کر کے ویندا ہی جدوں دودھ لایا انہیں وہ پوت دے منہ دے دے کے آستے سامنے جا کے بند دیتا تے کٹا تانو منہ کر کے کہندہ بیبے میری ہے میرے نہ اس طرح کرنا ہی میرے منہ کوٹ بھی نہیں گیا تے مولوی بہ گیا منو یہ میرے نہ یہ کیوں ہویا تے منو تے منہ پہ نہیں دا دودھ تے انہیں منہ چ زبان کٹ کے اتنے پھیرن لگ کہنے لگی یہ پوت میرے بے چپ کر جا ساڑی قسمت میں جے ہو کوئی دیکھا ہویا ہے یہ سارے انتظامات یہ تہاڈے واسطے نے لیکن تو ساری زندگی کی کیتا ہن دیکھو اس آدمی دی یعنی ذہنیت اور دیکھو عقیدت پیار کہنے لگا اپنی بیوی نو پیارے روٹی دے ٹکرے نے نا مولوی صاحبان نو کوئی ایہو جی روٹی کھوائے توبہ مولوی تے تانوں پتہ بھی چھڑ دی کچھ نہیں توبہ میری مولوی کہے کاروبار جان صحیح بس سمجھو ہنے یا بنے گم
اور پھر ویکھو مولویاں دا کام ہے عقل دے دشمن صدائی. ویکھو روٹی سامنے پئی ہے یہ نام رکھیا ختم. ختم ویکھو نہیں پہ ختم روٹی پئی ہے ختم آ لو ختم. من دسو ختم یہ ختم آکھیتا ہے ختم. روٹی دے کھانی ہے بسم اللہ پڑھ کے. اصل یہ معنی یہ ہے پہ ہور لے ہو اگلا ختم. یہ تھے کی کیا پہ روٹی کھان لگیے تو اے دیوا بجا چھڑی. واہ بھائی واہ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. انہوں نے آکھیا پرونے نو آجو اندر. ادھر جناب روٹی دے ٹکڑے رکھے گے تے میزبان دے مہمان دوئے کھانے نہ ٹھیک ہون بھی ہوتے عربہ وچ رواج ہے. عجیب انہیں برکی مونج توڑ کے پائی ہے وہ کہندے جی تسی بھی شروع کرو ہے میں بھی شروع کرنا. پرلے پاسوں بیوی آئی انہیں آخر روٹی یا روشنی کچھ گھاٹے میں زیادہ نہ کر دیا. انہیں بتی ٹھان کھی دیتی نیرا کر چھڑیا دیوے بجائے چھڑیا. کدے اتھے جائے کدے اتھے جائے لبے ڈبی لگے لبے میں بالاں دیوا بالاں تے جے نام ہی بال دی تے کی خیال ہے روٹی تجھے پاس جا سکتی ہے. کیوں جی جیڑا بندہ آنا ہے کدی ویکھیا جے بھی روٹی مونج پائے تے ادھر نو ٹر جائے منہ ایڈا استاد ہے تجھے پاس جان دینا منہ نو چاچا نے تجھے پاس جان ہی نہیں دینا. پر یہ راز کی ہے یہ ہے اثار دا جذبہ یہ ہے رسول دی کمائی یہ ہے پیغمبر دی زندگی دا اساسہ یہ ہے میرے نبی دی محنت. اور یہ محنت کر کے وکھائی پہ آئی میرے نبی تیری کمائی اور رہندی دنیا تک آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نو اے ہو جے وفادار نہیں ملے جے ہو جے محمد مصطفیٰ میں تینو تابعدار دے دیتے نے. یہ نہ دے ایمان نو پوری دنیا واسطے روشنی دا منار بنایا ہے. انہوں ڈبی لب دی اتھے اتھے ہاتھ مار دیے تے رب کریم نے فرمایا ملائکہ اور تسی بھی آسمان تے میرا نام جپ دے ہو تے ذکر صبح شام کر دے ہو. پر یاد رکھو ایک باری زمین وال چاہتی مارو میں خوش کرنے واسطے ویکھو بی بی تے ہو دا خاون دو کتنی کوشش کر رہے نے. تسی انہاں مقابلہ کر سکتے ہو یا اللہ اسی اس منزل تے نہیں پہنچ سکتے. صبح دا ٹائم ہویا نماز پڑھن دے بعد جب رسول اللہ سلام پھیریا تے اس صحابی نو بلا کے کہنے لگی اورے آ. انہوں کہنے لگی راتی دعوت کیڑی کیتی ہے دی وہ شرمسار ہوئے بھی میں دعوت کری کرنی. انہوں نے کہا گل کیوں نہیں کرتا. انہوں نے کہا جی گل کری کرنی ہے وہ دعوت تے قابل ذکر ہی نہیں. وہ دوپہر دی روٹی تھی پر میں نہیں سمجھدا پر تیری روٹی دے تذکرے عرش مولا دے رات اندے رہے. اور رب کریم نے فرمایا جا جبریل میرے مصطفیٰ نو دسیا پہ آج دے اس کھانے کھوان نال اسی دے واسطے جنت واجب کر دیتی. حالات دا سازگار کرنا ماحول نو سدھارنا اور ماحول دا بہتر بنانا زندگی پرسکون بنانا وہ دے واسطے پکے دے سچے اصول نے اسلام دے. انشاءاللہ جیوندے رہے تو پھر ملیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین. اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا. ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.